جس کا تہجد کا معمول ہو وہ وطر کب پڑھے؟ جو شخص آدھی رات کو تہجد پڑھتا ہو اس کے لیے وطر کا کیا حکم ہے، اور عشاء کی فرض نماز کے بعد وہ وطر پڑھے یا رات کو تہجد کے بعد؟ محمد کاشف راولپنڈی سے۔ دیکھیں، جس کو یقین ہونا کہ وہ تہجد کی نماز میں اٹھے گا تو ایسے شخص کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ تہجد کے بعد بالکل اینڈ میں وطر کی نماز پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، سب سے آخری نماز وطر کو بناؤ۔ البتہ اگر یہ ڈاؤٹ ہے پتہ نہیں رات کو آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، تو پھر ایسی صورت میں حدیث سے ثابت ہے کہ وطر پڑھ کے سونا چاہیے، تو اس میں بھی پھر بہتر ہے سونے سے پہلے پڑھیں، اور اس میں بھی اگر مشکل ہے تو پھر عشاء کی 2 سنتوں کے بعد پڑھ لیں۔ عشاء اور وطر کے درمیان کیا ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی کبھار ہم سے عشاء رہ جاتی ہے تو ہم رات میں اٹھ کر عشاء پڑھتے ہیں، اس میں اگر ہم تہجد پڑھنا چاہیں تو وطر کی نماز کے بعد تہجد پڑھیں یا وطر سے پہلے پڑھیں؟ محمد اعتزاز مردان سے۔ جناب محمد اعتزاز صاحب، وطر سے پہلے پڑھیں آپ تہجد، کیونکہ تہجد وطر جو ہے حدیث میں آتا ہے اس کو سب سے آخری نماز بنانا چاہیے، افضل یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ اللہ کے نبی نور ہیں یا بشر ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نور سے بنایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد ہارون انڈیا سے۔ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو بنایا، موضوع من گھڑت روایتیں اس بارے میں۔ قرآن سے، صحیح احادیث سے اور امت کے اجماع، صحابہ تابعین کے اجماع سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر آدم کی اولاد میں اللہ نے جو ہے نسل پیدا کی، اور انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انہی کی نسل میں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سب بشر تھے، انسان تھے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ تو آدم کو خلقہ من تراب، قرآن صاف کہہ رہے ہیں میں نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ پھر آگے ان کی نسل میں بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے آدم کی نسل میں ابراہیم کو منتخب کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل، پھر اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو اور قریش کو، پھر بنو ہاشم کو، پھر اب حضرت عبداللہ کی اولاد میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو آپ جیسے بشر ہوتے ہیں اسی طرح آپ انسان ہیں، بشر ہیں، اور پھر آپ کی اولاد بھی اسی طرح چلی ہے جیسے سارے انبیاء کی اولادیں اور سارے انسانوں کی اولادیں چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تھیں، ان کی اولاد میں حضرت حسن حسین ہوئے، پھر ان کی اولاد آگے سید بہت سارے ہیں۔ تو آپ کسی بھی سید کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں وہ بشر ہی نظر آئے گا، انسان نظر آئے گا آپ کو ہر لحاظ سے، گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ تو اسی طرح جو آج جو سید نظر آ رہے ہیں جیسے یہ انسان ہیں، تو ایسے ہی ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ اگر آپ نور ہوتے تو نور سے تو پھر نور پیدا ہوتا ہے نا، انسان بشر تو نہیں پیدا ہوتا۔ تو آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور پھر آپ کی اولادیں بھی آج تک موجود ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے بشر ہے۔ قرآن میں اس مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں ہوتی۔ تو آپ حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہیں، بشر ہیں۔ ہاں، ہدایت کا نور ہیں آپ۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری نبی ہیں، اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہدایت کا نور ہے، جیسے قرآن بھی ایک نور ہے، جیسے اندھیروں میں آپ کو چراغ مل جائے نا، ایک روشنی مل جائے، نور مل جائے تو آپ کو راستہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں میں روشنی دکھائی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نور ہیں، ہدایت کا نور، اور اس لحاظ سے علماء بھی نور ہیں، وہ بھی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن بھی نور ہے، صحابہ بھی نور ہیں، تابعین بھی نور ہیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے نور زیادہ ہیں کیونکہ آپ کی ہدایت کامل ہے، اور علماء اس درجے کی روشنی نہیں دیتے جس درجے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو سب ہی نور ہے، جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، غلط سے ہٹا کے لوگوں کو صحیح کی طرف لے کر آ رہا ہے، وہ بھی نور ہے۔ قرآن بھی نور ہے، اچھی کتابیں جو باطل فرقوں کے خلاف لکھی جاتی ہیں یا اسلام کو ڈیفائن کرتی ہیں، وہ بھی نور ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کا نور ہیں، لیکن حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ انسان ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ
لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، قرآن کہہ رہا ہے اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم ان کے لیے پیغمبر بھی کسی فرشتے کو بناتے. تو زمین میں انسان رہتے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے انسان ہی آئے گا جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. تو یہ مضمون قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں، صاف لفظوں میں بیان کیا ہے. تو یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نور تھے لیکن بشریت کے لبادے میں آئے تھے. یہ بالکل غلط ہے. جبریل علیہ السلام حقیقت میں نور ہیں، فرشتے ہیں. بہت دفعہ وہ بشریت کے لبادے میں آیا کرتے تھے انسانوں کی شکل میں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء وہ حقیقت میں ہی بشر تھے. تو یہ قرآن نے بہت واضح لفظوں میں یہ عقیدہ بیان کیا ہے.